الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ واقعہ مکی سورت ہے، ترتیب میں 56 نمبر ہے، 56 نمبر ہے، نزول میں 46 نمبر ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی، 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ ہند القاضی رحمہ اللہ تعالی ربط تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ سورہ قمر میں سابقہ جماعتوں کا ذکر جو ہلاک ہو گئی بسبب تکذیب کے، تکذیب کے۔ پھر آگے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار آیا۔ پہلی تکذیب، انہوں نے تکذیب کی، پھر یہ آ گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر سورہ رحمان میں 2 باغوں کا ذکر ہے جو مقربین کے لیے ہوں گے، 2 باغوں کا ذکر ہے جو اصحاب یمین کے لیے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ بندوں کی 3 قسمیں حاصل ہو گئیں، سابقون، اصحاب الیمین، مکذبون الظالین۔ اس صورت میں انہی 3 کی تشریح اور توضیح اور تفسیر ہے۔ یعنی سورۃ القمر میں ہلاکت کی وجہ تکذیب، سورہ رحمان میں بار بار کہ تم نہ تکذیب کرنا، پھر باغات کا ذکر کہ 2 اعلیٰ درجے کے، 2 ذرا کم درجے کے، 3 قسمیں اب حاصل ہو گئیں۔ سورہ واقعہ میں 3 کا ذکر ہے، یہ ہو گیا۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے نا برکات دہندہ، اللہ رب العزت کا اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اکیلے وہ برکات دہندہ ہے اور رحمتیں کرنے والا ہے۔ برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اس صفت میں بھی اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ جلدی کرو آپ۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، توجہ فرمانا، سابقہ سورت کے بالکل آخر میں خلاصہ اور دعوی نا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ذی الجلال والاکرام سابقہ سورت میں کے آخر میں ہے۔ اور ادھر فرمایا اصلاً اس برکت کا پتہ چلے گا خافضۃ الرافعہ، برکت نہ ہوئی تو قیامت پست کرنے والی ہوگی، اور اگر برکت ہوئی تو رافعہ، بلند کرنے والی ہوگی، یعنی جنت کی مستحق کر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ برکت کا تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن خافضۃ الرافعہ، برکت نہ ہوئی تو خافضہ، چاہے جتنے اعمال کیے، حاجیوں کو سدو کیوں نہیں پلائے، بیت اللہ کی تعمیر کیوں نہیں کی، اور اگر ہوئی تو رافعہ۔ اس لیے یہ ربط ذہن میں رکھنا انشاءاللہ۔ تمہید برائے بیان احوال جماعت ثلاثہ، 27واں پارہ انشاءاللہ مکمل کرنا ہے جی۔ جب واقعہ ہو جائے گی واقع ہونے والی، اے قامت القیامہ، لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، خافضۃ الرافعہ، پس کرنے والی ہوگی،
رافعہ بلند کرنے والی ہوگی، یعنی کئی قوموں کو پست کرے گی، جہنم کا مستحق، کئی قوموں کو بلند کرے گی، جنت کا مستحق۔ اذا رجت الارض رجا، جناس الاشتقاق، جب زمین کو ہلایا جائے گا سخت ہلانا۔ عربی میں اگر معنی کریں اذا حرکت وزلزلت زلزالا وبست الجبال بسا، اور اکھیڑا جائے گا پہاڑوں کو اکھیڑنا، صحیح میں نہ کر رہا ہوں، لفظی میں نے اکھیڑا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ یہ جناس الاشتقاق ہے، مفعول مطلق ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فکانت ہوا منبسا، کانت میں یہ ضمیر کا مرجع الجبال، ہوا منبسا، یہ دونوں خبریں ہیں کانت کی۔ بس ہو جائیں گے وہ پہاڑ گرد و غبار بکھرا ہوا، منبسا لفظی میں نے بکھیرا ہوا۔ وَكُنْتُمْ مَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ہو جاؤ گے تم تین جماعتیں۔ توجہ، بس دائیں ہاتھ والے جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا، کتنے اچھے ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے۔ ابہام برائے تفخیم شان، اور فلاں کا کیا کہنا، بزرگی مراد ہوتی ہے، بعضوں کا فلاں کا کیا کہنا حکارت مراد ہوتی ہے، یہاں تفخیم شان ہے۔ ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ یہ تحقیر شان ہے۔ اگر میمنہ اور مشعمہ کو دیکھ لیں تو یہ طباق اور تضاد ہے، اور اگر یوں کہوں کہ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ، یہ مقابلہ ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سبقت کرنے والے بھلائیوں میں، مبتدا ہے مولانا، ہم السابقون، وہ سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں، یہ لوگ مقربون ہوں گے، آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ السابقون فی الخیرات ہم السابقون اولئک المقربون، السابقون مبتدا فی الخیرات خبر، جملہ مبتدا بن گیا، پھر ہم معذوف ہے، مبتدا السابقون خبر، یہ جملہ اس کی خبر بن گیا۔ ذرا ترکیب توجہ کرنا، سبقت کرنے والے بھلائیوں میں، وہ سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں، یہ لوگ مقرب ہوں گے اللہ کے جوار میں اور ظل عرش میں ہوں گے، فی جنات النعیم فی بساتین النعیم۔ سنت من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت پہلوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور ایک چھوٹی سی جماعت پچھلوں میں سے، اس امت میں سے، میں اس کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا نماز کے بعد، علی سرر، تختوں پہ ہوں گے، موزونہ، جو سونے کی تاروں کے ساتھ بنی ہوئی ہوں گے، متقین، درہانے ٹیک لگانے والے ہوں گے، علیہا، ان پہ، متقابلین، درہانے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان محلدون، چکر لگائیں گے ان پہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، کبھی ان کے اندر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ایک بہت بڑی جماعت پہلوں سے، اس لیے کہ اس میں انبیاء زیادہ ہیں لہذا سلہ کہا، اور آخری کو قلیل کہا کیونکہ ایک نبی ہیں، اس مقابلے میں قلیل کہا۔ آگے آ رہا ہے کہ بہت بڑی جماعت پہلوں سے اور پچھلوں سے اس لیے کہ کل 120 جماعتیں میدان معاشر میں ہوں گی، 80 میرے آقا کی ہوں گی، باقی تمام انبیاء کرام۔ یہاں جو قلیل کہا صرف اس لحاظ سے کہ اس میں انبیاء زیادہ ہیں، ادھر میرے آقا خاتم النبیین ہے، اس لیے قلیل کہا ہے، ورنہ عظمت کے لحاظ سے یہ بھی سلہ ہے وہ بھی سلہ ہے، اور اگر اور دیکھیں تو یہ ان سے بھی افضل ہے پوری۔ جی
चक्कर लगाएंगे उन पे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहने वाले होंगे। बे अकवाब, अकवाब का क्या माना करोगे? साथ। आब खोरे, जिसका पकड़ने वाला कड़ा ना हो, आगे एक उसको क्या कहते हैं, नली को, हाँ वो भी ना हो। वह अबारीक, और शाबाश लोटे, और जो वो कड़े वाले होते। वकास, और प्याले, मिम्माइन, बहती हुई शराब से। न उनमें सरदर्दी होगी, न अकल में फुतूर आएगा, अल्लाहुम्मा जल्ला, और फल होंगे उससे कि वो पसंद करते होंगे। इतना आला खाना हो, फिर परिंदों का गोश्त होगा उससे जो वो चाहेंगे। सैफुल इस्लाम चाहेगा कितना प्यारा परिंदा है, उसी वक्त ज़बा होके रोस्ट होके सामने आ जाएगा, फिर उस तरह के कौर पैदा हो जाएगा। गोरे रंग वाली मोटी आंखों वाली होंगी, मिसल मोतियों के जो छुपाए गए हैं, वास्ते बदले उसके जो अमल कर रहे हैं। ना सुनेंगे उसमें बेहुदा बातें, न गुनाह की बातें, मगर कहा जा रहा होगा सलाम सलाम सलाम। फरिश्ते सलाम भेज रहे, अल्लाह का सलाम आ रहा है। पहली जमात का जिक्र आने लगा है। वास्काबुल यमीन मास्काबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले कितने अच्छे होंगे दाएं हाथ वाले। फी सिदरिम महदूद, बेरी के दरख्त में जिसमें कांटा नहीं होगा। कभी कभी बेर भी खाया करे, सेब खाते हो, केला खाते हो, पपीता खाते हो, नाशपाती खाते हो, अंगूर खाते हो, जन्नती मेवा है। फी सिदरिम महदूद, खाया करो। वतलहिम मंजूद, और केले के दरख्त में जो तय बतय रखी हुई होंगे, साए लंबे लंबे, पानी बहाया हुआ यानी बहता हुआ, फल बहुत ज्यादा। ला मक्तूअतिन वला ममनूआ, ला मक्तूआ, कभी वो फल खत्म नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी कि इस्तेमाल ना करो। वफुरुशिम मरफूआ, बिछौने होंगे, वफुरुशिन, बिछौने होंगे क्या, बुलंद की हुई। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशा, बेशक हम पैदा करेंगे उनको पैदा करना, फिर कर देंगे हम उनको बाकरा। और मोहब्बत रखने वाली होंगी, महबूबा होंगी, हम उमर होंगी, वो और पूरे होंगी। किसके लिए? दाएं हाथ वालों के लिए। एक बहुत बड़ी जमात पहलों से और एक बहुत बड़ी जमात पिछलों से। वो कमियत के एतबार से ना जी, उसमें अंबिया ज्यादा है तो सुल्ला, इसमें नबी ज्यादा नहीं तो करीब। अब ये आया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। और बाएं हाथ वाले कितने बुरे होंगे, बाएं हाथ वाले, दूसरी जमात का जिक्र। गर्म हवा में होंगे, खौलते हुए पानी में होंगे, साए में होंगे, जो मिन यहमूम, क्या मना करोगे, जहन्नम का स्या धुआं, वो मुराद। साया होगा जहन्नम का धुआं, न ठंडा होगा न तस्कीन बख्श होगा। बेशक वो थे इससे पहले मुतरफीन, मुतरफीन थे इससे पहले खुशहाल। क्या? दूसरे नंबर पे दुनिया में, तीसरे नंबर पे। और थे डर जाते थे बहुत बड़े गुनाह यानी शिर्क पे। कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे, हो जाएंगे मट्टी और हड्डियां, क्या बेशक हम अलबत्ता दोबारा जिंदा की जाएंगे। क्या भला हमारे पहले अब अजदाद भी, कह दो बेशक पहले और पिछले अलबत्ता जमा की जाएंगे। वक्त मुअय्यन, दिन मालूम के वक्त मुअय्यन में। फिर बेशक तुम मैं गुमराह हो झुठलाने वालों, अलबत्ता खाने वालों के दरख्त से जो ज़क्कूम का होगा, फिर भरने वाले होंगे उससे पेटों को, फिर पीने वाले होंगे उससे खौलते हुए पानी से। फशारिबूना शुर्बल हईम, फिर पीने वाले होंगे प्यासे ऊंट की तरह पीना। भूख लगी हुई हो ना, भूख हो, कंडे भी जले खा जाना बंदा, खौलता हुआ पानी। कहा जाएगा ये उनकी मेहमानी है क़यामत के दिन, हमने तुम्हें पैदा किया बस क्यों नहीं तस्दीक करते हो दोबारा जिंदा होने की। तौहीद पर अगली दलील, ये दूसरी जमात का जिक्र था
کیا بھلا دیکھ ہے جو تم منی ٹپکاتے ہو رحموں میں. عاقب توجہ. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو بشر یا میں پیدا کرنے والے. حافظ عبد المتین کا منڈا پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی. ہمارے علاقے میں منڈا کہتے ہیں لنگڑے کو. تو ہمارا ایک بھتیجا لگتا تھا اس دور میں گجرا والے پڑھنے آیا جب میں سکول پڑھتا تھا. تو واپس گیا جب تو کہہ کہ ادھر منڈے اینج کر دیں. ہمارا ایک بے وقوف سا دوست تھا سچے, تو وہ کہتے ادھر ساری منڈے نہ کسی دی ٹنگ کولی ٹھیک. ہمارے علاقے منڈا کس کو کہتے ہیں؟ تو حافظ عبد المتین صاحب کے گھر منڈا پیدا ہو یا بچی پیدا ہو. کیا بھلا تم نے دیکھا ہے جو منی ٹپکاتے ہو, کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہمیں پیدا کرنے والے. ہم نے مقرر کر دیا تمہارے درمیان موت کو, نہیں ہم عاجز کی جانے والے کہ ہمیں تم عاجز کرو اس بات پہ کہ تبدیل کرے تمہارے ہم مثلوں کو, اور ہم تمہیں پیدا کر دیں اس میں جس میں تم جانتے نہیں ہو. چہرے سیاہ ہوں, آنکھیں کوری ہوں, یا بندر خنزیر بنا دیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. البتہ تحقیق تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا کہ ہم نے ایسے پیدا کیا, پس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو. دوسری عقلی دلیل. کیا بھلا تم نے دیکھا ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہو, کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے. کہو سبحان اللہ. اگر ہم چاہیں تو البتہ اس کھیتی کو چورا چور کر دے, پھر ہو جاؤ تم باتیں کرنے لگ جاؤ کدھر گئی ہماری کھیتی, شرمندہ ہونے لگ جاؤ. اِلَّا لَمُغْرَمُونَ. کہو کہ بے شک ہم تو تاوان ڈالے گئے. یار کو پتہ نہیں کہ مصیبت پہ نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دی گئے, کھیتی سے روکے گئے. تیسری عقلی دلیل. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. کیا بھلا تم نے دیکھا اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو, کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے. کہو سبحان اللہ. اگر ہم چاہیں اس پانی کو کھاری کر دیں. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. پس کیوں نہیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو. چوتھی عقلی دلیل. کیا بھلا تم نے دیکھا ہے آگ کو جس کو تم سلگاتے ہو جلاتے ہو, کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. وہ مرخ اور افار درخت تم نے پیدا کی یا ہم نے بنایا اس کو. نصیحت پہلے کہا نا, وہ دونوں تار آپس میں ملاؤ تو آگ نکلتی ہے. کہو سبحان اللہ. اور ایک اور میں نہیں بتایا تھا کہ ان کی لکڑیاں بنا کے آگ جلاتے اور نفع ہے مسافروں کے لیے. جب میرے لاڈلے پیغمبر تو نے سن لیا آیات بینات دالا علی وحدانیت پہ وتنزیہ الشرکاء, اب فسبح باسم ربک العظیم. ذکر دعویٰ بار اول, تسبیح بیان کر اپنے رب کی, ایسا رب جو عظمت والا ہے. خلاصہ میں نہیں بتایا میں نے. شاباش. برکات دہندہ یہ صفت بھی اللہ کی ہے بیان کرنی. یہ وہ آگے نا دعویٰ بھی آگے. سورہ واقعہ, ایک بزرگ تھے بیٹی کی شادی کرنی تھی, کسی نے کہا جہیز نہیں بنایا, فرمایا بیٹی کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی. جو آدمی سورہ واقعہ پڑھے عشاء کے بعد یا مغرب کی 2 سنتوں میں, اللہ بہت رزق دیتے, غیب سے دیتے. قرض ہو جائے تو رات عشاء کے بعد 7 دفعہ سورۃ واقعہ شروع کر دو, قرض اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. مولانا عبید اللہ انور کی ایک دعا ہے سورۃ واقعہ پڑھ کے, اللہم مسبب الاسباب ومفتق الابواب یسر علینا الحساب, ان کان رزقی فی السماء فانزلو وان کان فی الارض فاخرجو وان کان بعیدا فقربو وان کان قریبا فیسرو وان کان کثیرا فخلدو وطیبو وان کان طیبا فبارک فیہ انک علی کل شیء قدیر. واقعہ پڑھ کی دعا میرے کو لکھ لو. اے اللہ تو مسبب الاسباب, رزق کے دروازے کھولنے والا, قیامت کے دن حساب آسانی سے لینا. اگر میرا رزق آسمان میں اتار دے, زمین میں ہے نکال دے, دور ہے قریب کر دے,
تھوڑا ہے زیادہ کر دے، زیادہ ہے مبارک کر دے، مبارک ہے طیب کر دے، انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر۔ ہم تعویذات کرتے، عملیات کرتے، بالکل جائز ہے، لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، آخر ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، لوگ بڑی بڑی خدمت کر جاتے ہیں۔ میری بات سے مولانا عبید اللہ انور اس طرح کرتے تھے، کوئی آتا مجھے یہ تکلیف ہے، وظیفہ بھی لکھتے تھے، ساتھ دوا بھی بتا دیتے تھے، دوا کے پیسے بھی ساتھ دے دیتے تھے۔ یقین کر، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں گیا تو مجھے دوا لکھ دی، جتنے کی دوا آتی تھی ان کی کرامت تھی، پیسے بھی اتنے اس میں ڈال دیے، کہتے میں نے وہ دوا بھی لے لی، وظیفہ بھی کی۔ ہم ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے، ہم ان لوگوں کو رحمت اللہ تعالی، حیات ممات کے چکر میں بزرگوں کو فتویٰ لگاؤ گے تو مولانا عبید اللہ انور پہ بھی لگے گا، مولانا احمد علی لاہوری پہ بھی لگے گا، میرے شیخ مولانا نور محمد فاضل دیوبند پہ بھی لگا، ان کو کافر کہو گے، تھوڑی احتیاط کیا کرو۔ چلو جی، بس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی اترنے کی جگہ، یہ میرے آقا کا دل مراد ہے۔ کل میں نے کہا تھا نا والنجم اذا ہوا، قرآن مراد ہے۔ جب میرے آقا معراج سے واپس آ رہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، اونچی آواز سے کہو اللہ اکبر، عظمت قرآن آئی۔ بس قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے اترنے کی جگہ، عام اس سے مراد لیتے ہیں کہ ستاروں کے اترنے کی جگہ، لیکن مغارب ہو، منازل ہو، لا زیادہ ہے نا، لیکن اس سے مراد نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے، مواقع النجوم، کیونکہ ستارے آیات ہیں، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے بہت بڑی عظیم، کاش کہ تم جان لے، بے شک وہ البتہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے، لا یمس الا المطہرون، میرے اور آپ کے استاد اور بزرگ اور جماعت کا ستون استاد مفتی محمد مدظ اللہ علی، مطہرون کا معنی کرتے ہیں موحدون، کیا معنی کرتے ہیں؟ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں مگر موحد لگائیں، مشرک جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پکار ہے، حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا، وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے۔ اور عام تفسیر یہ ہے اسے نہیں چھوتے مگر پاک، یعنی فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں، جو حدثوں سے بھی پاک ہے، ذنوب سے بھی پاک ہے۔ جو قرآن مجید بغیر وضو کے اس کو نہیں پکڑنا نا، جنبی تو پکڑ ہی نہیں سکتا، بغیر وضو والا بھی، تو یہی دلیل لا یمسہ الا چلو جی، اتارا گیا قرآن رب العالمین کی طرف سے جی۔ کیا بلا، جواب عبید اللہ، کیا بلا اس قرآن کے ساتھ تم مداحنت کرتے ہو، سستی کرتے ہو ایمان لانے میں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کا اسماعیل صاحب رزق میں نے حَرَّكُمْ کر دیا ہے تم نے اپنا حصہ ہی کہ تم جھٹلاتے رہو گے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، زجر برائے معارضین، کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلقوم، کدھر تک؟ ہنسلی، گلے تک پہنچ گئی، ٹھیک ہے، ہنسلی مراد گلہ ہے نا، گلے، گلہ اور ہنسلی ایک ہی چیز ہے، اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ استادنی روح جا رہی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے بنسبت تمہارے، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو۔ بس کیوں نہیں، اعادہ لبعدلات، کیوں نہیں اگر تم دوبارہ زندہ نہیں کی جانے والے، لٹا لو اس روح کو اگر تم سچے ہو، کوئی تمہارا باپ بھی روح کو نہیں لٹا سکتا، بے شک۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، جو بیٹھ سکتے مائیں بہنیں، بس سنتے ہو، سنتے رہو، تمہارا نام لکھا رہے گا قرآن پڑھنے والوں میں، قیامت کے دن طالب علموں میں اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ کی طرف سے انعام کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ بس اگر ہوا وہ متوفا مقربین سے، اس کے لیے راحت، رزق، آرام کے بعد جی، اور بہرحال اگر ہوا وہ دائیں ہاتھ والوں سے، سلام ہو تجھے ہے وہ جو دائیں ہاتھ والوں سے ہے، فسلام اللہ کا یا من ہوا من اصحاب الیمین، دو، اور تیسرا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ الظَّالِمِينَ
بار اگر وہ متوفا ہوا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے فَنُزُلُ اللَّهُ نُزُلُ اس کے لیے مہمانی ہوگی کھولتا ہوا پانی جہنم میں داخل ہونا إِلَّا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ البتہ وہ حق الیقین ہے لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من حلفی ولا من شمالی ولا من یمینی فسبح باسم ربک العظیم. آخر میں اللہ توحید بیان کر رہے ہیں اعادہ دائمہ سورت پہلے سبح بھی ہے اب سبح باسم ربک تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑی عظمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.